بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جہاں پر بیماریوں کی اور بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی وجہ میل نیوٹریشن ہے، یعنی غذائیت کی کمی کی وجہ سے کئی امراض پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس میں سر فہرست زنک ڈیفینسی ہے، یعنی ہمارے بدن میں زنک کی کمی ہے۔ اور جتنے بھی سب کانٹیننٹ ملک ہیں جن میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان وغیرہ شامل ہیں، یہاں پر زنک ڈیفینسی بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ ان ملکوں میں زنک کی ڈیفینسی کیوں ہوتی ہے، اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ زنک ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ ہمیں روزانہ کی بنیاد پر ایک معمولی سی مقدار زنک کی چاہیے ہوتی ہے، اور یہ ہماری باڈی میں ریسٹور نہیں ہوتا یا ہماری باڈی اس کو نہیں بناتی ہے، ہمیں ڈائریکٹ خوراک سے یہ چاہیے ہوتا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر چاہیے ہوتا ہے۔ اس کی سب سے زیادہ کمی جو ہے وہ پریگننٹ وومنس میں ہوتی ہے، بچوں میں ہوتی ہے، اور بچوں میں زنک کی کمی کی وجہ سے بار بار اسہال آتے ہیں، ان کی گروتھ رک جاتی ہے، مینٹل ریٹارڈیشن ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ امیون ڈس آرڈرز ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح بڑوں میں بھی امیون ڈس آرڈرز ہو سکتے ہیں، مدافعتی نظام کمزور ہو سکتا ہے، زخم جو ہیں وہ جلدی ٹھیک نہیں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ زنک جو ہے یہ ڈی این اے کو بھی ریپیئر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ایک اتنا زبردست قسم کا منرل ہے اور اس کے اتنے زیادہ فوائد ہیں کہ اگر یہاں پہ میں بیٹھ کے آپ کو 2 گھنٹے بھی بتاتا رہوں تو اس کے فوائد ختم نہیں ہوں گے۔ ہمارے باڈی میں کم سے کم 100 سے زیادہ انزائمز کی ایکٹیویٹی کے لیے جو ہے وہ زنک انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اب ہمارے جو یہ سب کانٹیننٹس ہیں ان میں زنک کی کمی کیوں ہے، تو اس کی میں آپ کو وجہ بھی بتا دیتا ہوں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان ملکوں میں اناج کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، جس میں جو ہے وہ تمام قسم کے اناج آ جاتے ہیں، اور سب سے سر فہرست جو ہے وہ گندم ہم استعمال کرتے ہیں، چاول استعمال کرتے ہیں، مکئی کا آٹا، باجرہ، یا جتنے بھی قسم کے یہ اناج ہیں۔ یہ جو اناج ہے ان میں ایک خاص قسم کا کیمیکل پایا جاتا ہے، وہ کیمیکل فائٹیٹ کہلاتا ہے۔ اور یہ فائٹیٹ کیا کرتا ہے، جب بھی ہم کوئی ایسی غذا کھاتے ہیں جس میں زنک پایا جاتا ہے، تو یہ فائٹیٹ جو ہے آنتوں میں زنک کو جذب ہونے سے روک دیتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ نے کوئی زنک والی خوراک کھائی ہے، اور یا مثال کے طور پر گندم میں یا دوسرے جو اناجوں میں جو زنک موجود ہوتا ہے، وہ جب ہم کھاتے ہیں تو آنتوں میں اس زنک کو یہ فائٹیٹ جو ہے جذب ہونے سے روک دیتا ہے، اور اپنے ساتھ جو ہے وہ بائنڈ کر لیتا ہے، اور بائنڈ کر کے جو ہے وہ فضلے کے ذریعے اس کو باہر نکال دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری باڈی کو صحیح پراپر زنک نہیں مل پاتا۔ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ زنک کی ڈیفیشنسی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے، حل کی طرف آتے ہیں، تو اس کا حل جو ہے وہ یہ ہے کہ ایسی خوراک کا استعمال کیا جائے جس میں سے زیادہ ہمیں زنک جو ہے وہ مل سکے، اور جو اناجوں کا استعمال ہے وہ کم سے کم کیا جائے۔ زنک جو ہے وہ تمام قسم کی جو لحمیات ہے، جو پروٹینز ہیں، ان میں پایا جاتا ہے، جیسے کہ گوشت ہیں جتنے بھی، ان میں یہ وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تمام سبزیوں میں، خاص طور پر جو گرین لیفی ویجیٹیبلز ہوتی ہیں، ان میں یہ کافی زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے، اور ان سبزیوں میں اور ان پروٹینز میں جو ہے وہ فائٹیٹ موجود نہیں ہوتا ہے۔ اگر ان کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے تو ہمارے زنک کی جو مطلوبہ مقدار ہے وہ مہیا ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر بچوں کے حوالے سے یہ بتانا چاہوں گا کہ بچوں کو لازمی جو ہے آپ ان کی خوراک میں پروٹینز کو شامل کریں، مختلف قسم کے گوشت شامل کریں، انڈے شامل کریں، اور سیلڈ اور سبزیوں کا استعمال لازمی بچوں کو کروایا کریں، کیونکہ بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ بچوں کو صرف جو ہے وہ دودھ پلایا جاتا ہے اور ساتھ روٹی شروع کروا دی جاتی ہے یا چاول کھلائے جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو سبزیاں اور باقی جو لحمیات ہیں، جو گوشت ہیں، وہ استعمال نہیں کروائے جاتے، جس کی وجہ سے بچے کی گروتھ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ایب نارمل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پریگننٹ وومنز میں بھی جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں، ان کو بھی زیادہ سے زیادہ مقدار میں پھل، فروٹ، سبزیاں اور گوشت جو ہیں وہ استعمال کروانے چاہیے، تاکہ ان میں بھی جو ہے وہ زنک کی کمی نہ ہو، کیونکہ اگر ان میں زنک کی کمی ہوگی تو اس آنے والے بچے پہ بھی جو ہے اس کمی کے اثرات پڑیں گے، اور اس کمی کی وجہ سے وہ اثرات irreversible ہو گئے۔ مینٹلی بچہ ریٹارڈڈ ہو سکتا ہے، نارمل ہو سکتا ہے،
بچے کی گروتھ جو ہے وہ اب نارمل ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مارکیٹس میں یعنی فارمیسیز پہ بھی جو ہے زنک کی ٹیبلٹ دستیاب ہے، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ سنتھیٹک ہوتی ہیں اور یہ کمپاؤنڈز کی شکل میں نہیں ہوتے، تو اس طرح سے یہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ زنک کھا رہے ہیں تو وہ زنک ہو سکتا ہے کہ آپ کے آنتوں سے جذب بھی نہ ہو اور وہ ضائع ہو جائے۔ تو آپ خوراک جو ہے اس کے ذریعے سے زنک کی مطلوبہ مقدار حاصل کریں، اور اس طرح کی خوراک جو میں نے بتائی ہے وہ استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، تاکہ جو ہے آپ کو قدرتی جو ہے وہ زنک حاصل ہو سکے اور اس کے آپ کو بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ اللہ حافظ۔